میم سے محبت کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ روشی جیسے ہی موہت کے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو طلحہ وہاں پر آ جاتا ہے اور روشی سے کہتا ہے کہ روشی اب اٹھ بھی جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ روشی ڈری ہوئی اٹھتی ہے اور سر طلحہ سے کہتی ہے کہ پیچھے ہٹیں، آپ اتنا کلوز کیوں ہو رہے ہیں میرے۔ تو یہاں پہ سر طلحہ جواب میں کہتے ہیں کہ اب ہماری شادی ہو گئی ہے، اگر تم نے اس بات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، لیکن شادی تم نے کر دی ہے، تم نے سب بندوں کے سامنے ہاں کی ہے، اب تم اس بات سے مکر نہیں۔ یہاں پہ روشی کہتی ہے ہاں شادی تو ہو گئی ہے، لیکن آپ مجھ سے جتنا ہو سکے دور ہی رہیں، کیونکہ مجھے آپ پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کر بیٹھوں۔ تو یہاں پہ سر طلحہ روشی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کپڑے پہنے ہیں، میں نے تو سنا ہے غالب کہ دلہنیں اپنی شادی کے صبح بہت ہی سج دھج کر تیار ہوتی ہیں، تم نے تو رات کو بھی اپنے کپڑے اتار دیے تھے اور موہت کے کمرے میں جا کے سو گئی تھی۔ میں نے اس بات پر اعتراض بالکل بھی نہیں کیا اور تمہیں لگتا ہے بہت ہی سکون کی نیند آئی ہے وہاں پہ، میرا خیال تو تمہیں ذرا بھی نہیں آیا۔ تو یہاں پہ جواب میں روشی نظریں چراتی ہوئی کہتی ہے کہ ہاں مجھے نہیں آیا آپ کا خیال، بہتر ہوگا آپ بھی میرا کوئی خیال بھی نہ کریں۔ تو یہاں پہ جواب میں سر طلحہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی ڈریس ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آپ اپنے ساتھ کوئی کپڑے ہی نہیں لائی ہیں، چلائیں میں آپ کو شاپنگ پہ لے چلتا ہوں۔ یہاں پہ روشی پہلے منع تو کر دی ہے، لیکن یہاں پہ سر عابد آ جاتے ہیں، ان کے کہنے پہ روشی چلی جائے گی شاپنگ پہ سر طلحہ کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ کو دکھایا جائے گا جب یہ شاپنگ پہ گئے ہوں گے تو وہاں پہ سر طلحہ روشی سے کہیں گے آج ہمارا ولیمہ اور سب گیسٹ کے سامنے تمہیں ذرا میرے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کرنی اور ذرا میرے کلوز رہنا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے تم پر۔ تو یہاں پہ جواب میں روشی کہ میں نہیں مانتی اس شادی کو، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ان 2 پیپرز پر سائن کر کے آپ سے شادی کر لی ہے۔ تو یہاں پہ جواب میں سر طلحہ کہتے ہیں تو ہاں آپ نے کر تو لی ہے، میں آپ کو اب کتنی بار یہ بات بتاؤں گا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جب ان کے ولیمے کا ایونٹ ہوتا ہے تو روشی بہت ہی سج دھج کر پارلر میں تیار ہو کر کھڑی ہوتی ہے، یہاں پہ سر طلحہ اس کو لینے آتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ جواب میں روشی اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو زیادہ فری ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور میں جانتی ہوں صرف آپ نے میرے دادا کے کہنے پہ مجھ سے شادی کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بھی صرف اپنے دادا کی بات مانی ہے، اس لیے آپ مجھ سے زیادہ فری مت ہوں۔ تو یہاں پہ جواب میں سر طلحہ کہتے ہیں کہ آپ واقعی میں ہی بہت حسین لگ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ روشی اپنا ہاتھ چھٹا کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جب روشی ولیمے کے ایونٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا دادا اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا روشی بیٹا تم طلحہ کے ساتھ خوش ہو؟ طلحہ کیسا لڑکا ہے، کیا میرا فیصلہ تمہارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جواب میں روشی کہتی ہے کہ اب میں ان کو کیا بولوں؟ تو جواب میں روشی ان کو ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ جواب میں دادا کہتے ہیں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ بھی اس کے ساتھ سلیقے سے رہو، بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ تو یہاں پہ روشی کہتی ہے کہ کیا آپ سر طلحہ کو پہلے سے ہی جانتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ سب کچھ مل کر تو نہیں کیا؟ یہاں پر روشی کو اپنے دادا پہ شک ہوتا ہے اور روشی اپنے دادا سے کہتی ہے کہ کیا آپ کے ساتھ سر طلحہ ملے تو نہیں تھے؟ کیا شارق کی کڈنیپ میں کوئی سر طلحہ کا بھی ہاتھ تھا یا آپ کا؟ مجھے صحیح بتائیں دادا، مجھے سب جاننا ہے۔ تو یہاں پہ جواب میں دادا ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ہی کرایا تھا اس شارق کرمنل کو اریسٹ اور ہم نے اس کو پولیس کو بول کر اریسٹ کروایا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو بچے کہ تم ہمیں نہیں بتاؤ گے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں بیٹا، ہم تم سے واقف ہیں، میں تمہارا دادا ہوں اور وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اس نے تمہاری خاطر شارق کو سزا دی ہے۔ اگر تم ہمیں یہ بات خود بتا دیتی تو شاید ہمیں اتنا برا نہیں لگتا، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا ہے سر طلحہ کے ساتھ مل کر کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے۔ میں کوئی بھی بیمار نہیں تھا، صرف میں نے ایکٹنگ کہ ہم تمہیں شادی کے لیے راضی کر سکے۔ تو یہاں پر روشی کو تو اور بھی غصہ آ جاتا ہے، لیکن من ہی من میں وہ خوش ہوتی ہے کہ سر طلحہ نے اس کے ساتھ زبردستی شادی نہیں کی بلکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ہوگا؟ کیا شارق جیل سے واپس آ کر ان کو دوبارہ سے پریشان کرے گا؟